آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، لا تسفکون دماءکم، کہ اپنوں کا خون نہ کرنا، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، ثم پھر اقررتم، تم نے اس کا اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم گواہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون مت بہانا، اور ایک دوسرے کی بستیوں پر حملہ مت کرنا، ایک دوسرے کو گھروں سے مت نکالنا، بے گھر مت کرنا۔ انہوں نے اقرار کیا تھا، قسمیں کھائی تھیں کہ ہم اس پر عمل کریں گے، یعنی ہم کسی کا خون بھی نہیں بہائیں گے اور کسی کو اس کے گھر سے بے گھر بھی نہیں کریں گے۔ ثم انتم ہؤلاء، پھر یہ جو تم ہو، تقتلون انفسکم، اپنوں کو قتل کرنے لگے، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالتے ہو، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، ان پر مدد دیتے ہو ان کے مخالف کو گناہ اور زیادتی میں، بالاسم، اسم مانے گناہ، عدوان مانے زیادتی، ظلم۔ یہاں پر واقعہ یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ تقریباً 120 سال گزر گئے، ان کی آپس میں لڑائیاں تھیں زمانہ جاہلیت میں۔ تو زمانہ جاہلیت میں 120 سال حضور کی آمد مدینہ منورہ میں ہوئی، اس سے پہلے 120 سال سے ان کی جنگیں تھی۔ پھر مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پر یہودی قبیلے بھی تھے، تو ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ، اس کی دوستی تھی اوس سے، اور ان کا معاہدہ تھا اوس سے، اور دوسرا قبیلہ تھا بنو ندیر، اس کا معاہدہ تھا خزرج سے۔ اب اگر اوس اور خزرج کی لڑائی ہوتی تو معاہدے کی وجہ سے اوس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے بنو قریظہ والے، اور خزرج کے ساتھ کھڑے ہوتے بنو ندیر۔ جنگ ہو رہی ہے اوس اور خزرج کی، لیکن آپس میں یہ دونوں بھی کھڑے ہو جاتے اور ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے، بستیوں پر حملہ بھی کرتے، اور لوگوں کو بے گھر بھی کرتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو، تو وہ کہتے کہ ہم نے ان سے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی اوس پہ حملہ کرے گا تو ہم اوس کا ساتھ دیں گے۔ بنو ندیر کہتے کہ ہم نے خزرج سے معاہدہ کیا ہے کہ کوئی خزرج پہ حملہ کرے گا تو ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ تو فرمایا تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، گناہ کا معاہدہ تو نہیں ہو سکتا، تم گناہ میں اور ظلم میں ان کی مدد کرتے ہو، حالانکہ تمہاری کتاب توریت میں یہ بات لکھی ہے کہ ظلم میں اور گناہ میں کسی کی مدد نہیں کی جا سکتی۔ اس سے ہمارے لیے بھی عبرت ہے کہ ہم کہتے ہیں جی ہمارے رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، جی والدین کہہ رہے ہیں ہم کیا کریں، تو ان باتوں کی وجہ سے ہم گناہوں پر بہانے تو نہیں بنا سکتے کہ جی رشتہ دار کہہ رہے ہیں، ان کا دل خوش کرنے کے لیے ہم اللہ کی نافرمانی کر لیں۔ تو گناہ میں اور ظلم میں کسی کا ساتھ نہیں دیا جا سکتا۔ پھر یہ لوگ کیا کرتے، جب جنگ ختم ہو جاتی تو بنو قریظہ یہ دیکھتے کہ اوس کی قید میں بنو ندیر والے آ گئے، تو یہ اوس کے پاس جاتے، جو ان کے دوست کہتے یہ سامنے والا قبیلہ جو ہے یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ آپ کی قید میں آئے ہیں، یہ فدیہ لے لیں، یہ مال لے لیں، ان کو چھوڑ دیں۔ لیکن اگر جنگ میں یہ مل جاتے تو یہ جان سے مار دیتے، بستیوں کو آگ بھی لگا دیتے، بستیوں سے نکال بھی دیتے۔ تو ان سے پوچھا گیا بڑی عجیب بات ہے کہ تم بنو ندیر کو جنگ میں دیکھو تو جان سے مار دیتے ہو،
ان کی بستیوں کو آگ لگا دیتے ہو، لیکن جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو ان کو چھڑانے کے لیے تو مال بھی خرچ کرتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہتے کہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ عہد لیا تھا کہ اگر تمہاری قوم کا بنی اسرائیل میں سے کوئی اگر قید میں چلا جائے دشمن کی، تو تمہیں اس کا فدیہ دے کر چھڑانا ہے۔ تو ان کی اس نادانی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو تینوں عہد لیے تھے، دو کو نہیں مانتے اور ایک کو مانتے ہیں، یہ کیسی عجیب بات ہے۔